نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن غوث الورا، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت، سرکار مظہر اعلی حضرت، فیضان مشاہد ملت، علی ہندوستان۔ برادران اہل سنت، وفاداران مسلک اعلی حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ذی الجلالہ، والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ، وعلی آلہ واصحابہ ومجتہدی ملتہ اولی الایدی والابصار والنبالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الحبیب الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سنیم من نعرہ اللہ اکبر میزنم، دم زبو بکرو عمر عثمان حیدر میزنم۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ رضویم من نعرہ یا اعلی حضرت میزنم، دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکان والے لامکان والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جافزہ سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہ گاروں، سیاہ کاروں، بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے، حضور احمدی مجتبی جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ ابھی آپ نے مجھ سے قبل ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا فیض محمد صاحب قبلہ حشمتی دامت برکاتہم القدسیہ سے ایک مختصر جامع بیان سماعت فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ امام اہل سنت، مجدد اعظم دین و ملت، عظیم البرکت، رفیع الدرجت، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حامی سنت، ماحی شرک و بدعت، قاطع کفر و ضلالت، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، سیدی آقائی مولائی ملجائی
سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اور فرماتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ قرآن مقدس کی جو آیتیں ہم نے پڑھی ان کا خلاصہ اسی میں بیان فرما دیا۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور جو یہ سراغ لے کے نہیں چلے گا اندھا بنے گا۔ تو فرمایا، پڑی ہے اندھے کو عادت کہ شوربے ہی سے کھائے، پڑی ہے اندھے کو عادت کہ شوربے ہی سے کھائے، بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے۔ زاغ کا معنی جانتے ہی ہوں گے نا، زاغ معنی کوا، بٹیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی، بہت مشہور و معروف ہے، سورہ فاتحہ کی آیت کریمہ ہے۔ اس سورہ پاک کا ایک نام ہے تعلیم مسئلہ، کئی نام ہے اس سورہ فاتحہ کے، تو ایک نام تعلیم مسئلہ، یعنی خدا کی بارگاہ میں ہمیں کس انداز میں مانگنا ہے، سوال کرنا ہے، کس انداز میں خدا کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے، اس کا طریقہ اور اس کی تعلیم اس سورہ پاک میں ہے۔ خدا ہمیں دعا مانگنے کا ڈھنگ بتا رہا ہے، دعا کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے، مانگنے کا سلیقہ بتا رہا ہے، اس کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہمیں دعا مانگنی ہے خدا کی بارگاہ میں، تو ہم کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کی تعلیم اللہ دے رہا ہے کہ اے میرے بندو، میری بارگاہ میں تم دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سیدھا راستہ ہے کیا؟ دعوے دار سب ہیں، بظاہر کلمہ پڑھنے والے جتنے ہوں، اپنے آپ کو جس فرقے سے بتاتے ہوں، مسلمان کہلانے والے جتنے فرقے ہیں، وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، رافضی ہوں، قادیانی ہوں، چکڑالوی ہوں، اور اس کے علاوہ معتزلہ فرقے والے ہوں، قدریہ ہوں، جبریہ ہوں، جتنے فرقے کچھ ہو کے ختم ہو گئے، کچھ ہیں، تو جو بھی فرقہ ہے ہر کوئی دعوے دار ہے کہ ہم صراط مستقیم والے ہیں، ہم سیدھے راستے والے ہیں، مگر قرآن نے یہ طریقہ بتایا کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دعویٰ تو ہر کوئی کر رہا ہے، وہابی کہہ رہا ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں یہی صراط مستقیم ہے، دیوبندی کہہ رہا ہے ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں یہی صراط مستقیم ہے، رافضی کہہ رہا ہے ہم جس راستے پر ہیں یہی صراط مستقیم ہے، قادیانی کہہ رہا ہے ہمارا جو راستہ ہے یہی صراط مستقیم ہے، نیچری کہہ رہا ہے ہمارا جو راستہ ہے یہی صراط مستقیم ہے، چکڑالوی کا کہنا ہے ہم جس راستے پر ہیں وہی صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کا دعویٰ ہر ایک کر رہا ہے، مگر اے مولا تو بتا دے کہ اس کی اور وضاحت ہو جائے کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ تو آگے فرمایا، اے بندے یہاں رک کیوں رہا ہے، آگے تو پڑھ، ابھی بات واضح ہو جائے گی۔ صراط مستقیم کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، تو اس کی تفسیر خود آگے فرما دی، صراط الذین انعمت علیہم، اے مولا راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اے مولا ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب پھر یہاں رک کر کے پھر بات آتی ہے ذہن میں کہ یہاں کہ انعام کس پر ہے، انعام کن لوگوں پر ہے؟
رسالت فیضان حضور سنابل ملت فیضان حضور سنابل ملت وہابی مرد آباد وہابی مرد آباد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. انعام کس پر ہے؟ تو قرآن شریف میں دوسری جگہ آیت کریمہ موجود ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے انعام فرمایا نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر. تو یہ وہ جماعتیں ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر اور صالحین پر، اللہ کے نیک بندوں پر، ان پر اللہ کا انعام ہے. تو اب انہی دونوں آیتوں کو ملا دیجئے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ صراط مستقیم نبیوں کا راستہ صراط مستقیم، صدیق اکبر کا راستہ صراط مستقیم، فاروق اعظم کا راستہ صراط مستقیم، عثمان ذو النورین کا راستہ صراط مستقیم، مولا علی کا راستہ صراط مستقیم، غوث اعظم کا راستہ صراط مستقیم، امام حسین کا راستہ صراط مستقیم، غریب نواز کا راستہ صراط مستقیم، صابر پاک کا راستہ صراط مستقیم، وارث پاک کا راستہ صراط مستقیم. اور ان سب کی جس نے ترجمانی کی سرکار اعلی حضرت کا بتایا ہوا راستہ صراط مستقیم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے صراط، غور کرنے کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ نے پہلے دعا کرنے کا طریقہ بتایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اب جب پہچان کروا رہا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے، اس کی پہچان کرائی جا رہی ہے، تو آگے یہ نہیں فرمایا صراط اللہ، یہ نہیں فرمایا، یا یہ فرما دیتا اہدنا صراطک المستقیم، اے اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلا، نہیں فرمایا. اب پہچان کروائی جا رہی ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا، تو صراط مستقیم کی پہچان ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی صراط مستقیم کی پہچان کرائی گئی اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے راستے سے، جن پر اللہ کا انعام وہ صراط مستقیم. صراط مستقیم کی پہچان تو خدا نے یہیں پر ایک اشارہ دے دیا کہ میرا سیدھا راستہ صراط مستقیم پہچانا جائے گا تو میرے نیک بندوں سے پہچانا جائے گا، انعام یافتہ بندوں سے پہچانا جائے گا. تو ہم سنو کہ یہی وجہ ہے کہ جب زمانہ بدلتا رہا، پہچان بدلتی رہی، دین وہی تھا جو نبی لے کر کے آئے، شریعت وہی تھی جو نبی نے دی، شریعت وہی تھی جس پر کربلا کے میدان میں امام حسین شہید ہوئے، مگر خدا نے پہلے ہی پہچان بتا دی. صراط مستقیم پہچاننا ہے تو اللہ کے نیک بندوں کو پہچانو. اللہ کے نیک بندوں سے اللہ نے خود صراط مستقیم کی پہچان کروائی ہے. تو اب پتا چلا خدا نے خود پہچان کروائی، صراط مستقیم کو پہچاننا ہے تو اللہ کے نیک بندوں کو دیکھو، جدھر وہ ہو وہ صراط مستقیم ہے. تو پتا کیا چلا، قرآن نے صراط مستقیم کی پہچان اپنے نیک بندوں سے کرائی ہے. یعنی خدا نے بتا دیا کہ ہر زمانے میں فتنے پیدا ہوں گے، ہر زمانے میں بد مذہبیاں پیدا ہوں گی، ہر زمانے میں لادینیت آئے گی. اب وہاں جب پہچان کرنا ہو صراط مستقیم کو تو کسی اللہ کے نیک بندے سے پہچان کر لینا. جب یزیدیوں کا دور آیا تو امام حسین سے پہچان کرائی جا رہی ہے. جب خلق قرآن کا مسئلہ اچھلا تو امام احمد بن حنبل کے ذریعے سے صراط مستقیم کی پہچان ہو رہی ہے. جب زمانہ اور آگے بڑھا، رافضیت کا زمانہ آیا، امام اعظم سے صراط مستقیم کو پہچانا گیا. زمانہ اور آگے بڑھا، وہابیت آئی تو حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی سے صراط مستقیم کو پہچانا گیا. زمانہ اور آگے بڑھا، 15-14ویں صدی کا زمانہ آیا، ہر طرف سے فتنے پیدا ہو رہے تھے. تو اب اس دور 14ویں صدی میں اگر صراط مستقیم کو پہچانا گیا تو سرکار اعلی حضرت سے پہچانا گیا. تو پتا چلا کہ مسلک اعلی حضرت جو ہے یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے. قرآن نے بھی خدا نے بھی اپنے نیک بندوں سے صراط مستقیم کو پہچانوایا ہے. اس زمانے میں اگر صراط مستقیم کو پہچاننا ہے تو وہ اعلی حضرت کے ذریعے سے ہے. اعلی حضرت کے راستے کو
کو صراط مستقیم کہا جائے گا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مفتی نقیب الرحمان صاحب، مفتی نقیب الرحمان صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. یعنی پتہ یہ چلا کہ کسی اللہ والے کی طرف دین کی نسبت کرنا یہ خلاف قرآن و حدیث نہیں ہے، بلکہ قرآن نے خود صراط مستقیم کی نسبت اپنے نیک بندوں کی طرف کی ہے. وہاں پر ہر ایک بندے کی طرف جتنے انعام یافتہ ہیں ان سب کی طرف نسبت کر دی. اب زمانہ جب بدلا تو کبھی غوث اعظم سے پہچانا گیا، کبھی غریب نواز سے پہچانا گیا، کبھی مخدوم سمنا سے پہچانا گیا، کبھی امام اعظم سے پہچانا گیا، کبھی امام شافعی سے پہچانا گیا. ہر دور میں جس امام نے، جس ولی نے، جس بزرگ نے ان تمام دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا ان سے دین اسلام کو پہچانا گیا. 14ویں صدی میں جس ذات نے سب سے زیادہ ہر ایک فتنے کا مقابلہ کیا ہے، جس ذات نے وہابیت کو کچل کے رکھ دیا، جس ذات نے دیوبندیت کو ننگا کر دیا، جس ذات نے رافضیت کو خاتمہ کر دیا، جس ذات نے قادیانیت کے چھکے چھڑا دیے، جس ذات نے اسلام پر ہونے والے حملوں کا منہ توڑ جواب دیا، تو دنیا نے پکار کے کہا اس زمانے میں اگر حق کو پہچاننا ہے تو اعلیٰ حضرت کو پہچان لو، اعلیٰ حضرت کے دامن کرم میں آ جاؤ. یہی وجہ ہے کہ جب سرکار اعلیٰ حضرت مکہ المکرمہ پہنچ رہے ہیں تو وہاں کے علماء فرماتے ہیں کہ میں ان کی پیشانی میں نور الہی دیکھ رہا ہوں، خدا کا نور دیکھ رہا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ علماء مکہ اور علماء مدینہ نے فرمایا ہے کہ جب ہندوستان سے کوئی آتا ہے تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ سنی ہے، یہ ایمان والا ہے یا بے ایمان ہے، تو میں اس سے اور کچھ نہیں پوچھتا، یہ پوچھتا ہوں کہ امام احمد رضا کے بارے میں کیا کہتے ہو. اگر امام احمد رضا کا نام سن کر کے چہرہ کھل جاتا ہے تو سمجھ جاتا ہوں یہ ایمان والا ہے، اور اگر چہرے پر کسی طرح سے رنجیدگی کے آثار نظر آتے ہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کچھ نہ کچھ گڑبڑی ضرور ہے. عشق محبت، عشق محبت، فیضان مظہر اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار مشاہد ملت، فیضان سرکار شیر ہندوستان، فیضان سنابل ملت. تو حضرت گرامی تو خدا نے پہچان بتائی. دوسری جگہ جو آیت کریمہ پڑھی ابھی آپ نے حضرت علامہ فیض محمد صاحب سے سنا، خدا فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم اللہ دے رہا ہے، خدا نے حکم فرمایا. اب قرآن سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ کے دین کی پہچان اللہ والے ہیں، اور اللہ نے خود حکم دیا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہاں پر رک کر کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں جو فتنوں کا زمانہ ہے، ایک گمراہ کرنے کا ان وہابیوں دیوبندیوں خاص طور سے یہ غیر مقلد اہل حدیث یہ جو ہے ایک طریقہ نکال رکھا ہے. ایک عام بولی ہے، فاتحہ کر رہے ہو، حضور کے زمانے میں لوگ کرتے تھے. نیاز کر رہے ہو، کیا صحابہ نے کیا ہے؟ مزاروں پہ جاتے ہو، کیا صحابہ کے زمانے میں عرس ہوتا تھا؟ چادر چڑھاتے ہو، کیا حدیث میں ہے؟ کیا قرآن میں ہے چادر چڑھاؤ؟ کیا ایسا ہوا؟ کیا ایسا ہوا؟ یہ ہر موقع پر یہ سوال ان وہابیوں دیوبندیوں کی طرف سے آتا ہے. اچھا، مگر بات یہ ہے کہ تقریریں سنتے بہت ہیں ہمارے لوگ، مگر ذہن میں بٹھاتے کم ہے نا. تو میرے دل میں بات آ رہی کہ میں سوچتا ہوں کہ ایک مرتبہ بولوں، دوسری مرتبہ کہیں سوال کھڑ لوں محفل میں کہ پچھلی بار میں نے بتایا تھا، یاد ہے آپ کو کہ نہیں یاد ہے؟ تو یاد رکھنے کی کوشش کریں. اب ایک بہت اہم چیز بتاؤں گا ابھی، بہت مضبوط ہے، اور اس کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ ہر موقع پر کام آئے گا. تو اب سوال یہ عام طور سے وہابیوں کی طرف سے، دیوبندیوں کی طرف سے، غیر مقلدوں کی طرف سے کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہو، صحابہ نے پڑھا ہے کیا؟ قرآن میں ہے کیا؟ حدیث میں ہے کیا؟
قرآن سے دلیل چاہیے، حدیث سے دلیل چاہیے، یہ باتیں بہت آتی ہیں اور لوگ سن لیا سوال اور جواب فوراً فون لگایا، فلاں یہ سوال کر رہا ہے ارے سوال تم بھی کر لو، وہ سوال کرے تو سوال تم بھی کرو. اور ایک قاعدہ بتا دوں، ایک اصول ذہن میں رکھیں آپ، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو کئی جگہ بیان فرمایا کہ کسی فعل کے جائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، کسی فعل کے جواز کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، منع کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. دلیل کی ضرورت کب ہے؟ منع. ہم فاتحہ کر رہے ہیں، کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہم سلام پڑھ رہے ہیں، سلام پڑھنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہم چادر چڑھا رہے ہیں، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہم پھول پیش کرتے ہیں مزاروں پہ، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. 11ویں کرتے ہیں، 12ویں کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، ان سب چیزوں کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا دلیل کی ضرورت اسے ہے جو منع کرے. کیا بات ہے؟ دلیل کی ذمہ داری کرنے والے پر نہیں، منع کرنے والے پر ہے. کس پر ہے؟ دلیل کی ذمہ داری کس پر؟ تو یہی اگر اصول اور ضابطہ ذہن میں آپ رکھ لیں تو انشاءاللہ ہر جگہ کام آئے گا. تو آپ سوال کریں نا، سوال کرنے کا حق اس کا ہے جو کر رہا ہے، اس سے سوال نہیں کیا جائے گا. جو منع کر رہا ہے سوال اس سے کیا جائے گا. مثال اب یہ بھی آپ بتا دوں کہ یہ کہاں سے ہے، تو قرآن پاک کے اندر ہی ہے. قرآن پاک کے اندر ہی ہے کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا تو لوگ آتے تھے بہت سی باتیں پوچھنے کے لیے. تو قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے اس زمانے میں اگر تم سوال کرو گے تو ظاہر کر دیا جائے گا اور پھر تمہیں برا لگے گا. فرمایا مت پوچھو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو. ان تبد لکم تسوکم، اگر ظاہر کر دیا جائے تمہارے لیے تو تمہیں برا لگے. ان تبد لکم تسوکم فإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لکم. سبحان اللہ. اگر تم سوال کرو گے جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں اگر سوال کرو گے تبد لکم، تو تمہارے لیے ظاہر کر دیا جائے گا. عفا اللہ عنہا، حالانکہ اللہ نے معاف فرما دیا ہے. اللہ نے معاف فرما دیا ہے. یعنی خدا فرما رہا ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں اگر بار بار سوال کرو گے تو ایک ایک کا حکم بتایا جائے گا، تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. بہتر یہ ہے کہ سوال نہ کرو تاکہ مشقت میں نہ پڑو، تاکہ مشقت میں نہ پڑو. کچھ لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے ایک ایک بال کی کھال نکالنے کی، یہ کیوں، وہ کیوں، ایسا کیوں. مطلب یہ ہے کہ سوال کا جواب مل جانے کے بعد بھی جو ہے وہ اطمینان نہیں ہوتا، تو مطمئن نہیں ہوتے. بال کی کھال نکالنے کی ہر کچھ چیزیں وہ بھی ہے جو ہر ایک کے سمجھنے والی بھی نہیں ہوتی ہے، مگر زبردستی سمجھنا ہی چاہتے ہیں، عقل ہی دوڑانا چاہتے ہیں. بہرحال اب اس کی مثال لے لیجئے کہ بنی اسرائیل کا زمانہ تھا. وہ واقعہ لمبا ہے کہ ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا. حکم ہوا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کے بعد اس گائے کا گوشت لے کر کے مردے پر مارو تو مردہ زندہ ہو جائے گا، پھر بتائے گا کہ قتل کس نے کیا ہے. یہ حکم ہوا تھا. اب بنی اسرائیلیوں کی عادت یہی تھی. اب جب یہ حکم ہوا تو اب بنی اسرائیل آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ وہ گائے کیسی ہو، کتنی عمر کی ہو، رنگ کیسا ہو، وغیرہ وغیرہ بہت سارے کئی سوال کیے. تو جیسے ہی سوال کرتے گئے قید بڑھتی گئی، سوال کرتے گئے قید بڑھتی گئی، سوال کرتے گئے قید بڑھتی گئی، یہاں تک کہ آخر نوبت یہ آئی کہ جب سوال کرتے گئے قید بڑھتی گئی تو ایسی گائے پوری دنیا میں صرف ایک تھی، صرف ایک تھی. مشقت میں پڑ گئے اور بیچنے والے کو بھی خبر ہو گئی کہ میرے علاوہ کسی کے پاس ہے نہیں، تو بہت مہنگی وہ بکی.
اور بہت مہنگی خریدنی پڑی انہیں، تو مشقت میں پڑے کس بنیاد پر؟ سوال پر سوال، سوال پر سوال، سوال پر سوال۔ تو خدا نے فرمایا فَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اگر تم سوال پر سوال کرو گے تو ظاہر کر دیا جائے گا عفا اللہ عنہا، حالانکہ اللہ نے معاف فرما دیا ہے۔ عفا اللہ عنہا، سوال نہ کرو جواب نہ لو، سوال نہیں کرو گے جواب نہیں ملے گا، تو یہ سمجھ لو کہ جب کچھ نہیں فرمایا تو معاف ہے۔ اب اس کی اور واضح بات اور سمجھنا ہے، اس کو اور آسانی سمجھنا ہے تو حدیث پاک سنیے۔ حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحلال ما احل اللہ فی کتابی والحرام ما حرم اللہ فی کتابی، حلال وہی ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرما دیا، اور حرام وہی ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام فرما دیا۔ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، حدیث پاک میں حلال وہ ہے جسے اللہ نے حلال فرما دیا، حرام وہ ہے جسے اللہ نے حرام فرما دیا۔ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، اور جس کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی، سکوت اختیار کیا گیا، جس کے بارے میں کچھ نہ کہا گیا، خود نبی فرماتے فہو مما عفا عنہ، وہ معاف ہے، وہ معاف ہے، مباح ہے، جائز ہے، وہ معاف ہے، مباح ہے، جائز ہے۔ تو پتہ چلا کہ حدیث نے بتا دیا، قرآن نے بتا دیا کہ جس کے بارے میں کچھ نہ کہا گیا ہے تو وہ معاف ہے، وہ مباح ہے، جائز کی قبیل سے ہے۔ تو پتہ یہاں سے چل گیا جس کے بارے میں حرام ہونے کا حکم دیا گیا وہ حرام، جس کے بارے میں حلال ہونے کا حکم دیا گیا وہ حلال، جس کے بارے میں نہ قرآن میں کچھ ہے نہ حدیث میں کچھ ہے وہ مباح ہے، جائز ہے۔ اب دلیل کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے جو کر رہا ہے۔ قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ جس کے بارے میں نہ قرآن میں صراحت کے ساتھ ہے نہ حدیث میں صراحت کے ساتھ ہے وہ کیا ہے؟ مباح ہے، جائز ہے۔ اب جو منع کرے ذمہ داری اس پر ہے، کرنے والے پر ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اب یہ ضابطہ ہے، قرآن و حدیث سے اخذ کیا ہوا ضابطہ ہے کہ دلیل دینا کرنے والے کی ذمہ داری نہیں، دلیل دینا منع کرنے والے کی ذمہ داری ہے۔ تو اب آپ سے سوال کرے تو اب آپ کا حق بنتا ہے، اے وہابیو تم کہتے ہو فاتحہ جائز نہیں، تم دلیل لاؤ۔ اے وہابیو تم کہتے ہو سلام پڑھنا جائز نہیں، دلیل تم دو۔ اے وہابیو تم کہتے ہو چادر چڑھانا جائز نہیں، دلیل تم دو۔ اے وہابیو تم کہتے ہو مزار پہ پھول پیش کرنا جائز نہیں، دلیل تم دو۔ اے وہابیو میلاد سے تم روکتے ہو، دلیل تم دو۔ جلوس سے تم منع کرتے ہو، دلیل تم دو۔ فاتحہ کرنے سے تم منع کرتے ہو، دلیل تم دو۔ نیاز دلانے سے تم منع کرتے ہو، دلیل تم دو۔ حضرت گرامی، تو دلیل کی ذمہ داری منع کرنے والوں پر ہے۔ تو اب اگر سامنے سوال آئے تو ذہن میں بات رکھیں، ہم کر رہے ہیں، ہمارے لیے حدیث کافی ہے کہ نہ خدا نے منع کیا نہ نبی نے منع کیا، تو چادر چڑھانا بھی جائز ہے، پھول پیش کرنا بھی جائز ہے، فاتحہ کرنا بھی جائز ہے، جلوس نکالنا بھی جائز ہے، 11ویں کرنا بھی جائز ہے، 12ویں کرنا بھی جائز ہے، اور عرس منانا بھی جائز ہے، لنگر کرنا بھی جائز ہے، ایصال ثواب کرنا بھی جائز ہے، مزاروں پہ سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگنا بھی جائز ہے، اور وہاں کا ادب کرنا بھی جائز ہے، مزار کو چومنا بھی جائز ہے۔ حضرت گرامی وقار، اور جو منع کرے دلیل کا مطالبہ اس سے ہوگا۔ اب آئیے، اب ایک اور دلیل سنیے کہ اچھا یہ بتائیے یہ سارے کام جو ہوتے کسی بھی بڑے سے بڑے خبیث و ہبڑے سے کوئی بھی ہو اس طرح کی بات کرے تو اس سے آپ یہ پوچھیں کہ فاتحہ کے لیے کہے کیا ہوا زمانے میں کہ نہیں ہوا، تو اب آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ اس میں برائی کیا ہے؟ جی کیا بات۔ فاتحہ کو منع کرے تو پوچھیے کہ اس میں برائی کیا ہے، عرس کرنے کو منع کرے تو اس میں برائی کیا ہے، لنگر کرنے میں برائی کیا ہے؟ بھائی کوئی یہ جو کام ہم کرتے ہیں اس میں کوئی غلط کام ہے نہیں۔ فاتحہ میں کیا کرتے ہیں؟ کھانا رکھا، کیا کھانا ناجائز و حرام ہے؟ اس میں خوشبو کا اہتمام کیا، قرآن شریف کی آیتیں پڑھی، ایصال ثواب کیا، دعا مانگی، اس میں سے کون سا کام ہے جو جائز نہیں ہے، کون سا کام ہے جو غلط ہے؟ عرس مناتے ہیں،
عرس میں کیا ہوتا ہے کہ کل شریف ہے، عرس میں تقریریں ہوتی ہیں، نعت شریف ہوتی ہے اور چادر چڑھائی جاتی ہے، عرس صاحب عرس کے نام پر لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، ایصال ثواب۔ اس میں کون سی چیز، ہاں اگر کوئی غلط طریقہ رائج کر رہا ہے یا کسی نے کوئی غلط بات نکالی ہے تو اس کو کہا جائے گا، کوئی اگر وہاں پر کوئی غلط رسمیں رائج کر دے عرس کے نام پر تو عرس میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں۔ اگر کوئی ناچ کروا رہا ہے، اگر کوئی ڈھول بجوا رہا ہے، اگر کوئی خلاف شرع کام کروا رہا ہے تو یہ چیزیں جو ہے کرنے والے پر یہ عرس میں شامل نہیں ہے۔ عرس تو نام اس کا ہے کہ جس تاریخ میں بزرگ کا وصال ہوا ہے اس تاریخ میں لوگ اکٹھا ہو جائے، ان کے نام پر قرآن پڑھے، ان کے نام ان کے ایصال ثواب کے لیے نعت شریف پڑھے، تقریریں ہوں اور جو ہے جو ثواب کا کام ہے وہ کیا جائے اور ان کے نام ایصال ثواب کیا جائے، ان کی روح کو خوشی ہوگی۔ تو عرس تو اس کا نام ہے، ناچ گانے کا نام عرس نہیں ہے، ڈھول بجانے کا نام عرس نہیں ہے۔ اگر یہ جو کرتا ہے ذمہ داری اس پر ہے، یقیناً ناچ گانا اگر کہیں ہوتا ہے تو یہ حرام ہے، اور وہیں پر کیا کہیں بھی ہو تو حرام ہے، کہیں ہو تو حرام ہے، کہیں پر ہو تو ناجائز ہے۔ تو حضرات گرامی بتا یہ رہا تھا کہ اب اسی کو سمجھنے کے لیے جو سوال لے کر کے آتے ہیں اس کو آپ سمجھیے۔ بخاری شریف کی حدیث سنا دوں۔ جنگ یمامہ میں بہت سے قرائے کرام شہید ہو گئے، قاری قرآن جن کو قرآن جو زبانی یاد کیے ہوئے تھے شہید ہو گئے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں سوال آیا، بات آئی ذہن میں کہ اتنے قاری شہید ہو گئے ہیں، قرآن کے اتنے حفاظ شہید ہو گئے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی طریقے سے حفاظ کم ہوتے جائیں۔ اور قرآن شریف اس وقت تک اکٹھا نہیں ہوا تھا، ایک جگہ نہیں ہوا تھا، کسی کے پاس کچھ صورتیں تھی، کسی کے پاس کچھ آیتیں تھی، کسی کے پاس کچھ حصے تھے، اس طریقے سے الگ الگ لوگوں کے پاس قرآن کریم محفوظ تھا، اکٹھا ایک جگہ پورا قرآن نہیں تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم کے ذہن میں بات آئی کہ اسی طریقے سے حفاظ اگر شہید ہوتے چلے جائیں، دنیا سے تشریف لے جائیں تو پھر قرآن محفوظ نہ رہ سکے۔ تو وہ جو ہے اس وقت خلافت کا زمانہ تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاروق اعظم آئے حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں اور عرض کیا کہ یا خلیفۃ المومنین، یا امیر المومنین، سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قرآن کو اکٹھا کر دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حفاظ شہید ہو جائیں اور قرآن محفوظ نہ رہ سکے۔ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا؟ قرآن کو اکٹھا کرنے کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا، میں کیسے کروں؟ تو یہ سوال بھی آنے والے دور میں ہونے والے سوال کا جواب دلوانا کہ آنے والے زمانے میں ایسا سوال آئے گا کہ یہ کیسے کرتے ہو، حضور کے زمانے میں نہیں ہوا، یہ کیسے کرتے ہو، سرکار کے زمانے میں نہیں ہوا، یہ کیسے کرتے ہو، نبی کے زمانے میں نہیں ہوا۔ تو صدیق اکبر نے سوال کر کے فاروق اعظم سے جواب دلوا دیا کہ یہی سوال صدیق اکبر نے کیا، کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نے نہ کیا؟ تو فاروق اعظم نے جواب دیا ہوا واللہ خیر، اللہ کی قسم یہ کام بہت اچھا ہے، ہوا واللہ خیر، اللہ کی قسم یہ کام بہت بہتر ہے۔ جب یہ سنا تو صدیق اکبر نے فرمایا ہاں یہ کام بہت عمدہ ہے۔ پھر جو قرآن کے کتابت کرنے والوں میں جو صحابہ کرام تھے ان میں حضرت زید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ تو حضرت زید فرماتے ہیں جب میں وہاں حاضر ہوا تو دیکھا کہ صدیق اکبر بھی موجود ہے اور فاروق اعظم بھی موجود ہے، مجھے بلایا گیا اور میرے سامنے یہ بات رکھی گئی
کہ یہ آپ کو ذمہ داری دی جاتی ہے، آپ کے پاس بہت سارا حصہ ہے اور باقی کن کن لوگوں کے پاس قرآن کے حصے ہیں وہ سب لا کر کے آپ اکٹھا کریں۔ حضرت زید نے جب یہ سنا، حضرت زید فرماتے ہیں یہ بات سن کر کے میرے اوپر یہ بات اتنی بھاری لگی جیسے کسی پہاڑ کو میرے اوپر رکھ دیا گیا، اس سے زیادہ بھاری لگی، اور فرماتے میں نے بھی یہی سوال کیا، کیف تفعلان شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت زید فرماتے میں نے بھی سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات وہ کام کیسے کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا؟ تو صدیق اکبر نے جواب دیا، ہوا واللہ خیر، اللہ کی قسم وہ کام بہت اچھا ہے، اللہ کی قسم یہ کام بہت بہتر ہے۔ تو حضرت زید فرماتے ہیں یہ سنا تو میرا سینہ کشادہ ہو گیا، میرے سینے میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہاں واقعی یہ کام بہت عمدہ ہے، یہ کام ہونا چاہیے۔ پھر حضرت زید اس کام میں لگ گئے اور انہوں نے اکٹھا کرنا شروع کیا۔ تو صدیق اکبر کے زمانے میں سارا قرآن اکٹھا ہوا، یکجا کیا گیا۔ حضرت گرامی وقار، تو اب یہاں رک کر کے بتانا یہ ہے، مجھے واقعہ سنانا صرف مقصد نہیں ہے، اس واقعے سے جو میں بتانا چاہتا ہوں اس کو ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اس واقعے سے بات سمجھ میں آ گئی کہ فاروق اعظم نے بھی سوال کیا، کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زید نے بھی سوال کیا، کیف تفعلان شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سوال کر کے ایسا نہیں کہ وہ سمجھ نہیں رہے تھے، یہ سوال کر کے اشارہ دے رہے ہیں، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، آنے والے زمانے میں بھی تمہارے سامنے ایسے سوالات آئیں گے، یہ کام کیسے کر رہے ہو؟ کیا نبی کے زمانے میں ہوا؟ یہ کام کیسے کر رہے ہو؟ کیا نبی کے زمانے میں ہوا؟ تو جواب دے دیا، ایک جملہ فرما دیا، ہوا واللہ خیر، واللہ کی قسم یہ کام بہتر ہے۔ یعنی بتا دیا صدیق اکبر نے، بتا دیا فاروق اعظم نے، جو کام اچھا ہو اگرچہ بظاہر نبی کے زمانے میں نہ ہوا ہو وہ کام کیا جائے گا، اگرچہ بظاہر نبی کے زمانے میں نہ ہوا ہو، اگر کام اچھا ہے تو کیا جائے گا۔ اور اگر نہیں مانتے ہو وہابیوں تو پھر یہ قرآن پڑھنا بند کرو۔ تم کہتے ہو جو نبی کے زمانے میں نہیں وہ بدعت، تم کہتے ہو جو نبی کے زمانے میں نہیں وہ بدعت، تو قرآن بھی اکٹھا نبی کے زمانے میں نہ ہوا تھا، تو جو قرآن اکٹھا ہو چکا ہے یہ بھی بدعت ہے۔ وہ قرآن پڑھنا بند کرو، الگ الگ تلاش کرو، جو الگ الگ حصہ تھا وہ لا کر کے پڑھو، جو نبی کے زمانے میں تھا وہ لا کر کے پڑھو۔ یہ تو نبی کے زمانے ظاہری کے بعد صحابہ کے زمانے میں اکٹھا ہوا، تو جس قرآن کو تم پڑھ رہے ہو یہ قرآن اکٹھا کیا گیا ہے، یہ بھی بدعت ہے، تو اکٹھا کیا ہوا قرآن نہ پڑھو۔ تمہارے کہنے کے مطابق تو یہ بدعتی قرآن ہو گیا، معاذ اللہ یہ قرآن بدعتی ہو گیا کہ حضور کے زمانے میں اکٹھا نہیں ہوا تھا، اکٹھا ہو گیا تو بعد کے زمانے میں ہوا۔ تو جواب فاروق اعظم نے دے دیا، جواب صدیق اکبر نے دے دیا کہ بظاہر نبی کے زمانے میں کام نہ بھی ہوا ہو مگر کام بہتر ہے تو کیا جائے گا۔ یہ دلیل ہمیں دی صدیق اکبر نے، یہ دلیل ہمیں دی فاروق اعظم نے، اور یہ حدیث کس میں؟ بخاری شریف میں ہے۔ کہاں ہے بولیے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے یہ۔ تو اب دلیل مل گئی کہ جو کام اچھا ہے وہ کیا جائے گا۔ تو اب فاتحہ کرنے میں کون سا برا کام ہے؟ قرآن پڑھے وہ کام اچھا، کھانا پکایا جائے یہ کام اچھا، ایصال ثواب کیا جائے یہ کام اچھا، لوگوں کو بلا کر کے مومنوں مسلمانوں کو کھلایا جائے یہ کام اچھا، اس پر اکٹھا ہو کر کے پڑھے قرآن اور لوگوں کو سنائے یہ کام اچھا۔ تو اس میں ساری چیزیں تو اچھی ہیں، تو جو کام اچھا وہ کیا جائے گا۔
یہ صدیق اکبر نے ضابطہ دے دیا, فاروق اعظم نے ضابطہ دے دیا. اسی طریقے سے عرس میں جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, بزرگوں کی بارگاہ میں پھول پیش کیا جاتا ہے, عطر پیش کیا جاتا ہے, محفل سجائی جاتی ہے, نعت شریف پڑھی جاتی ہے, قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, تو سارے اچھے کام ہوتے ہیں. تو یہ بھی اچھا, نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے سلام پڑھیں تو یہ اچھا, اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں یہ کام اچھا, نماز کے بعد درود پڑھنا یہ کام اچھا. لوگ 10ویں 20ویں 40ویں میں غیر و غریبوں کو یا مسلمان بھائیوں کو بلا کر کے کھانا کھلایا جاتا ہے, ایصال ثواب کیا جاتا ہے, یہ سارے کام اچھے ہیں. تو جو کام اچھا ہے صدیق اکبر نے بتا دیا وہ کیا جائے گا. تو دلیل تو ہمارے پاس موجود ہے, سب کے لیے ایک دلیل یہی ہے. اور پھر سنیے, دلیلیں بہت ساری ہیں. اب ایک بات اور سن لیجئے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بار ہیں, ایک جنازہ گزرا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, صحابہ کرام بھی وہیں موجود ہیں. تو اس جنازے کی لوگوں نے اچھائیاں بیان کرنا شروع کیا, صحابہ کرام نے بہت تعریف کی. تو نبی نے فرمایا وجبت, نبی نے فرمایا وجبت, واجب ہو گئی. پھر ایک جنازہ گزرا, پھر صحابہ کرام نے اس جنازے کی برائیاں بیان کی, خرابیاں بیان کی, اس جنازے کے اس مردے کے بارے میں جو کچھ برائیاں تھی بیان کی. پھر نبی نے فرمایا وجبت, واجب ہو گئی. اب صحابہ کرام خاموش ہیں, حیران ہیں کہ ایک جنازہ گزرا, اچھائی بیان کی گئی, تب بھی نبی نے فرمایا وجبت. دوسرا جنازہ گزرا, برائی بیان کی گئی, تب بھی نبی نے فرمایا وجبت. کیا مطلب, سمجھ میں نہیں آئی. لوگوں نے صحابہ نے عریضہ پیش کیا, نبی نے فرمایا کہ جس کی تم لوگوں نے اچھائی بیان کی وجبت الجنہ, اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اور جن کی برائی بیان کی وجبت النار, اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. اور فرمایا ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن, ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن. جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ خدا کی بارگاہ میں اچھا ہے. جسے مسلمان اچھا سمجھے وہ خدا کی بارگاہ میں اچھا ہے. تو اٹھاؤ تاریخ, آج سے نہیں. اے وہابیوں, جب تمہاری پیدائش بھی نہ ہوئی تھی اس وقت سے فاتحہ دلائی جا رہی ہے. اے دیوبندیوں, جب تم ماں کے پیٹ میں بھی نہیں تھے تب سے سلام پڑھا جا رہا ہے. اے نجدیوں, جب تمہارا وجود بھی نہ تھا تب سے چادر چڑھائی جا رہی ہے, مزار بنایا جا رہا ہے. اٹھاؤ تاریخ, جب سرکار غریب نواز چلے مدینہ شریف سے ہندوستان کی طرف تو حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری جن کا مزار پاک لاہور میں ہے, وہاں ان کے مزار پر رک کر کے سرکار غریب نواز نے چلا فرمایا تو اے وہابیوں, تمہارا جنم بھی نہ ہوا تھا مگر مزار موجود تھا, چادر چڑھائی جا رہی تھی, نیاز دلائی جا رہی تھی, فاتحہ ہو رہی تھی, سلام ہو رہا تھا. اور سنو, حضرت مجدد حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سو سال پہلے کے بزرگ ہیں, فرماتے ہیں اے مولا, مجھے میرے جو اعمال ہیں وہ فساد نیت کے شکار ہے. مجھے نہیں پتا کون سا میرا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے, مگر جو تیرے محبوب کے نام پر میلاد کی محفل منعقد کرتا ہوں مجھے یقین ہے کہ یہ تیری بارگاہ میں قبول ہے. اے وہابیوں, اس وقت تک تمہارا جنم بھی نہ تھا, تم تو 1857 کے بعد انگریز کے نطفے سے پیدا ہوئے ہو. اٹھارہ 1857 سے پہلے پورے ہندوستان میں ایک وہابی کوئی بتا دے, کوئی وہابی 1857 سے پہلے نہیں تھا. وہابیت آئی 1857 کے بعد, انگریزوں کی دین ہے.
انگریزوں کے چمچے ہیں. اسماعیل دہلوی انگریزوں کے پیسوں پر بک گیا تھا اور یہی اسماعیل دہلوی ہے جس نے ہندوستان میں وہابیت پھیلائی ہے. اسی اسماعیل دہلوی سے جب کلکتہ کی سرزمین پر پوچھا گیا تھا کہ یہ بتائیے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا کیسا ہے, تو اسی اسماعیل دہلوی نے کہا تھا یہ انگریز حکومت ہماری مالک و مختار ہے, اس کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے, اور بلکہ جو اس کے خلاف جہاد کرے اس سے جہاد کرنا فرض ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. تو یہ اسماعیل دہلوی سے پہلے کوئی وہابی نہیں تھا. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں, آپ ان وہابیوں کی کے نسب نامے کو پڑھ کر کے دیکھ لیں. آج اگر وہابی ہے تو باپ سنی ہوگا, یا باپ وہابی ہے تو دادا سنی ہوگا, دادا اگر وہابی ہو گیا ہے تو پردادا سنی ہوگا. آپ شہر کے اندر جا کر کے جائزہ لے لیں, جو شہر کی مسجدیں 100-150 سال پرانی ہیں, بتا تاریخ کا آپ پلٹ کر کے جائزہ لے لیں, وہ مسجدیں سنیوں کی تھی, وہابیت کا نام و نشان نہ تھا. چاہے وہ پٹکا پور کی مسجد ہو, چاہے مسٹن روڈ کی مسجد ہو, وہاں تھانوی بھی آیا تھا تو وہ سنی بن کر کے کانپور میں رہ رہا تھا, اس لیے کہ معلوم تھا سلام پڑھنے سے انکار کروں گا بھگا دیا جاؤں گا, فاتحہ سے انکار کروں گا بھگا دیا جاؤں گا, سلام سے انکار کروں گا بھگا دیا جاؤں. تو تھانوی بھی پٹکا پور کی مسجد میں میلاد پڑھتا تھا, سلام پڑھتا تھا, نیاز دلاتا تھا, فاتحہ کرنے پر مجبور تھا. اور جب رشید احمد گنگوئی نے پوچھا کہ یہ سب کیوں کرتے ہو تو اس نے جواب لکھا, خود اسی کی کتاب میں وہ جواب موجود ہے, کہا مجبوری ہے. اگر کانپور میں اگر میں فاتحہ نہ کروں, میلاد نہ پڑھوں تو لوگ وہابی کہہ کر کے نکال دیں گے. تو نبی فرما رہے ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن, جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ خدا کی بارگاہ میں اچھا ہے. تو فاتحہ دلانا آج کی بات نہیں ہے, برسہ برس سے یہ کام ہو رہا ہے. مسلمان اچھا سمجھتے آئے, لنگر کرنا مسلمان اچھا سمجھتے آئے, 11ویں کرنا مسلمان اچھا سمجھتے آئے, چادر چڑھانا مسلمان اچھا سمجھتے آئے, عرس کرنا مسلمان اچھا سمجھتے آئے, جلوس نکالنا مسلمان اچھا سمجھتے آئے. تو جو مسلمان اچھا سمجھیں, خدا نبی فرماتے خدا کی بارگاہ میں بھی اچھا ہے. تو جسے مسلمان اچھا سمجھے وہ خدا کی بارگاہ میں بھی اچھا ہے. اب یہ وہابی دیوبندی اس طرح کی باتیں بابا لاتے ہیں, تو اس کو ذہن میں آپ رکھیں کہ صدیق اکبر نے کیا فرمایا, اگرچہ یہ زمانے رسول میں قرآن شریف کو اکٹھا نہیں کیا گیا مگر یہ کام اچھا ہے. تو اگرچہ نبی کے زمانے میں نہیں ہوا مگر کیا جائے گا. ایک خلیفہ اعلیٰ حضرت تھے, غالباً انہی کا واقعہ پاکستان کے تھے, کہیں تشریف لے گئے تقریر کے لیے اور تقریر فرمائی. صبح ایک دیوبندی آیا اور آ کر کے کہا کہ آپ کی تقریر رات میں ہوئی مگر ساری تقریر بدعت سے بھری ہوئی تھی. معاذ اللہ رب العالمین. تو فرمایا بدعت کسے کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بدعت کہتے ہیں جو سرکار کے زمانے میں نہ ہو, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت. فرمایا تو تھا, تو تھا, تو خاموش فرمایا سب سے بڑی بدعت تو ہے. اگر تو چاہتا ہے دنیا سے بدعت کا خاتمہ ہو جائے تو پہلے اپنا خاتمہ کر, بدعت کا خاتمہ ہو جائے گا, بدعت ختم ہو جائے گی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ بولتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہے. تو یہ بدعت چلاتے ہیں مگر انہیں معلوم ہی نہیں بدعت ہے کتنی, بدعت کی قسمیں کتنی ہیں. اور سنیے کہ حدیث پاک آپ نے سنی کہ نبی نے فرمایا کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ خدا کی بارگاہ میں بھی اچھا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہاں تاریخ تو پڑھیں. 1857 سے پہلے ہندوستان کے اندر اور عرب شریف کے اندر محمد بن عبد الوہاب نجدی سے پہلے, ان سعودیوں سے پہلے
آپ تاریخ اٹھا کے ایک کوئی کتاب لا کر کے دیں، کوئی ایک کتاب بتائے جس میں فاتحہ کو ناجائز و حرام لکھا گیا ہو، جس میں عرس کو ناجائز و حرام لکھا گیا ہو، جس میں لنگر کرنے کو، جلوس نکاح، یعنی جو سنیوں کا طریقہ ہے اس کو ناجائز و حرام لکھا گیا ہو، ان وہابیوں سے پہلے کسی نے لکھا ہو تو بتاؤ۔ تو پتہ چلا کہ یہ ساری بدعتیں ان کے اندر ہیں۔ ہمارا طریقہ تو وہ ہے جو بغداد میں غوث اعظم کا تھا، ہمارا طریقہ تو وہ ہے جو کربلا میں امام حسین کا تھا، ہمارا طریقہ وہ ہے جو بدر و احد میں صحابہ کرام کا تھا، ہمارا طریقہ وہ ہے جو حضرت امام احمد بن حنبل کا تھا، ہمارا طریقہ وہ ہے جو اجمیر میں غریب نواز لے کر کے آئے، ہمارا طریقہ وہ ہے جو صابر پاک کا تھا، ہمارا طریقہ وہ ہے جو وارث پاک کا تھا، ہمارا طریقہ وہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے بتایا۔ تو اور ایک حدیث پاک سنیے، کہتے نئی چیز کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، ایک رٹ لیا، ہر بدعت گمراہی، ہر بدعت گمراہی۔ تو سنو، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں سے جو لوگ اسلام میں اچھا طریقہ جو رائج کرے گا اس کو اس کے رائج کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ہر ایک کے عمل کرنے کا ثواب ملے گا، اور عمل کرنے والے کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی، اور جو برا طریقہ رائج کرے گا اس کو رائج کرنے کا گناہ ملے گا، اور جتنے لوگ قیامت تک اس برے طریقے پر عمل کریں گے ان سب کے برابر رائج کرنے والے کو گناہ ہوگا، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کمی نہیں ہوگی۔ تو اب یہ نبی نے فرمایا جو رائج کرے گا، تم کہتے ہو یہ رائج کر دیا، یہ بدعت، یہ رائج کر دیا، یہ بدعت نبی کے زمانے میں نہیں تھا، رائج کر دیا، یہ بدعت نبی کے زمانے میں نہیں تھا، یہ کر رہے ہیں یہ بدعت۔ نبی فرما رہے جو اچھا طریقہ رائج کرے گا، تو بتا دیا کہ اچھا طریقہ جو رائج کرے گا اسے ثواب ملے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ بات جو بظاہر نبی کے زمانے میں نہ ہو، نئی چیز اگر پیدا کر لی جائے، اگر نئی چیز ہو رہی ہے تو اس کو کہہ دیا جائے گا ناجائز و حرام، نہیں، بلکہ نبی نے فرمایا ثواب ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو یہ سارے کام جو اہل سنت و جماعت سنی بریلوی کرتے ہیں تو یہ سب الحمدللہ سب کام اچھے ہیں۔ تو رائج کرنے والے کو ثواب، اس پر عمل کرنے والے کو ثواب، اور جتنے لوگ عمل کریں گے ان سب کا ثواب رائج کرنے والے کو ملے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ایک رٹ لیا حدیث پاک، بات یہ ہے کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، بس ایک لے لیا، کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، یہ رٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں میں گمراہیت پھیلاتے ہیں۔ سن، اگر ہر بدعت گمراہی ہے تو جا فاروق اعظم کے مزار شریف پہ سر پٹک کہ جب نبی کے زمانے میں تراویح کی نماز جماعت سے نہیں ہوتی تھی، صدیق اکبر کے زمانے میں تراویح کی نماز جماعت سے نہیں ہوتی تھی، فاروق اعظم نے جماعت قائم فرمائی، تراویح کی جماعت فاروق اعظم کے زمانے میں ہونا شروع ہوئی۔ اب جب یہ شروع کیا اس کے بعد فاروق اعظم نے فرمایا کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ فاروق اعظم نے اس بدعت کو کیا جماعت قائم کرنے کے بعد کیا فرمایا کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے، نعمت البدعۃ ھذہ، نعمت البدعۃ ھذہ، کیا ہی اچھی بدعت ہے یہ۔ تو فاروق اعظم بدعت کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھی بدعت کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہابی کہتا ہر بدعت گمراہی، اور فاروق اعظم کہہ رہے ہیں یہ بدعت اچھی ہے۔ تو فاروق اعظم نے بتا دیا بدعت اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، بدعت اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے۔ تو جو بدعت قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ بدعت اچھی ہے،
اور جو بدعت قرآن و حدیث کے خلاف ہے وہ بدعت گمراہی ہے، وہ بدعت بری ہے۔ تو قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو اچھی ہے، ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، ہر بدعت بری نہیں ہوتی۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، مگر بات یہ ہے کہ بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ تو یہ باتیں آپ ذہن میں رکھیں، بدعت کہتے ہیں کس کو ہیں، اور پھر بدعت کی قسمیں کتنی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی۔ اگر وہ کہے ہر بدعت گمراہی تو پھر فاروق اعظم کے اس قول کا جواب کیا ہے؟ یہ فاروق اعظم نے بدعت کو اچھی کیسے کہہ دیا؟ اور نبی نے فرمایا جو مسلمان جس کو اچھا سمجھے، مسلمانوں کی جماعت جس کو اچھا سمجھے، وہ خدا کی بارگاہ میں بھی وہ چیز اچھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، لہذا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ذہن میں بٹھائیں اور اس کو محفوظ رکھیں۔ ایسے موقع پر جب ایسی باتیں آپ کے سامنے آئے تو آپ سوال بھی کر سکیں اور جواب بھی دے سکیں۔ لہذا ہمیں سچے طریقے پر مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت پلپلے پن کا نام نہیں ہے جو یہ پگڑی باندھ کر کے آپائیں نکلی ہیں کہ ہم تو نرمی سے ہیں، ہم تو اخلاق سے کام کرتے ہیں، ہم تو بہت نرمی سے کام کرتے ہیں۔ اب چاہے وہ پاکستان کی پگڑی والے ہوں یا ہندوستان کے بمبئی والے شاکر کی پگڑی والے ہوں، کسی کی پگڑی والے ہوں، ہمیں ان پگڑی والوں کی کا طریقہ نہیں چاہیے، ہمیں تو سرکار اعلیٰ حضرت کا طریقہ چاہیے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ تو یہ جو طریقہ نکال لیا ہے، صلح کلیت پھیلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے شیطانوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو خواب پر اپنا محل تیار کرتے ہیں۔ نبی کی شریعت خواب پر نہیں ہے، نبی نے جو فرمایا، جو قرآن کہے، حدیث کہے، جو صحابہ نے بتایا، جو امام حسین نے بتایا ہے، جو ہمارے ائمہ مجتہدین نے بتایا ہے، ہم وہ مانیں گے۔ اور صحابہ کا جو بتایا ہوا تھا، جو اہل بیت کا بتایا ہوا تھا، وہی سرکار اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ لہذا ایسی نئی نئی تنظیموں سے بھی ہمیں دور رہنا ہے، اور ہمیں مشن اعلیٰ حضرت کو اختیار کرنا ہے، مشن اعلیٰ حضرت کو پکڑنا ہے۔ یہ ہری پگڑی والے، یہ پاکستانی تنظیم والے کہتے ہیں معاذ اللہ غوث پاک کے بارے میں مدنی منا بھاگ کھڑا ہوا، معاذ اللہ غوث پاک کو مدنی منا کہہ رہے ہیں اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اور یہ بمبئی کا جو سفید پگڑی والا شاکر نوری ہے، اس نے تقریر میں کہا کہ حضور اپنی جوتیاں خود سی لیا کرتے تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کی وہ بات بیان کی جائے گی جس سے عظمت ظاہر ہو، سرکار کی وہ بات بیان کی جائے گی جس سے شان و شوکت ظاہر ہو۔ اور ایسی باتیں گھر میں انسان نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، تو ہم بھی کہیں کہ ہم بھی بتائیں کہ تم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے ہو، تمہاری اولاد کیسے آئی دنیا میں، تم یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے۔ ارے بے وقوف، عقل کے اندر یہ باتیں نہیں بیان کی جاتی ہے۔ بیان کرنا ہے تو یہ بیان کر کہ خدا نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اگر بیان کرنا تو یہ بیان کر، خدا نے فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ۔ اگر بیان کرنا تو یہ بیان کر قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُم۔ اگر بیان کرنا تو یہ بیان کر لَقَدْ جَاءَكُم رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اگر بیان کرنا تو یہ بیان کر هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ۔ اگر بیان کرنا تو یہ بیان کر وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ اگر بیان کرنا ہے تو یہ بیان کر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اگر بیان کرنا ہے تو یہ بیان کر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اگر بیان کرنا ہے تو یہ بیان کر تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اگر بیان کرنا ہے تو یہ بیان کر وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اگر بیان کرنا ہے تو یہ بیان کر وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اگر بیان کرنا ہے تو یہ بیان کر يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ۔ اگر بیان کرنا ہے تو یہ بیان کر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اگر بیان کرنا ہے تو یہ بیان کر ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اگر بیان کرنا ہے تو یہ بیان کر
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر بیان کرنا ہے تو یہ بیان کر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اگر بیان کرنا ہے تو یہ بیان کر عتل بعد ذلک ذنیب. نبی کے گستاخ کو قرآن نے حرامی کہا, یہ بیان کر. بیان کرنا ہے تو یہ بیان کر تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب. اگر بیان کرنا ہے تو قرآن سے بیان کر. نبی کی عظمت کو سمجھنا ہے تو حدیث سے سمجھ. جو نبی نے بتایا اسے بتا, جو قرآن نے بتایا اسے بتا. تجھے یہی باتیں ملی. ارے بات تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. فیضان شیر ہندوستان, فیضان شیر ہندوستان, خلیفہ حضور شیر ہندوستان, فیضان وارث پاک. قرآن نے جو بیان کیا اسے بیان کر. قرآن نے کہا ہے نبی آپ نے جو کنکر کو پھینکا وہ آپ نے نہیں پھینکا, خدا نے پھینکا. تو نبی کا ہاتھ صحابہ کے ہاتھ کے اوپر ہے تو خدا فرماتا ید اللہ فوق ایدیہم. صحابہ کے ہاتھ کے اوپر نبی کا نہیں خدا کا ہاتھ ہے. خدا نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی. اور یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو جب خدا اور رسول تمہیں پکارے تو تم حاضر ہو جاؤ. تو پکاردا تو یہ چیزیں جو قرآن نے بیان فرمایا نبی کی عظمت کو وہ بتا, کہیں بتا. قرآن نے جب سارے انبیاء کرام کو کہی, حضرت موسیٰ کو کہا یا موسیٰ کہہ کر کے پکارا, حضرت عیسیٰ کو یا عیسیٰ کہہ کر کے پکارا, حضرت نوح کو یا نوح کہہ کر کے پکارا, حضرت ابراہیم کو یا ابراہیم کہہ کر کے پکارا گیا, حضرت آدم کو یا آدم کہہ کر کے قرآن میں پکارا گیا. مگر پورا قرآن پڑھ جاؤ, پورے قرآن میں سورہ فاتحہ سے لے کر کے بسم اللہ کی با سے لے کر کے والناس کی سین تک کہیں نبی کو خدا نے یا محمد کہہ کر کے نہیں پکارا. یہاں پکارا ہے یا ایھا النبی کہہ کر کے پکارا ہے, یا ایھا الرسول کہہ کر کے پکارا ہے, یا ایھا المزمل کہہ کر کے پکارا ہے, یا ایھا المدثر کہہ کر کے پکارا ہے. بتا دیا کہ خود نبی نے, نبی کی عظمت کیا ہے خدا نے بتا دیا کہ یہاں نام لے کر کے جب خدا نہیں پکارتا تو تم کون ہو پکارنے والے. سارے نبیوں کو تو خدا نے پکارا مگر نبی کی جب امام الانبیاء کی باری آئی تو نام لے کر کے نہیں پکارا گیا بلکہ یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, یاسین, طٰہٰ یہ فرمایا گیا. اور قرآن نے نبی کے چہرے کی قسم کھائی, والشمس وضحاها نبی کے جلف پاک کی قسم کھائی, واللیل اذا سجا نبی کے شہر کی قسم کھائی, لا اقسم بهذا البلد نبی کے قول کی قسم کھائی, وقیلہ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون نبی کے عمر پاک کی قسم یاد فرمائی, لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون نبی کے زمانے کی قسم کھائی, والعصر ان الانسان لفی خسر. تو قرآن تو نبی کی عظمت اس طرح بیان کرے تبھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم, اس صفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. اللہ تعالی ہم سب کو سچا عشق رسول عطا فرمائے اور نبی